پورے طور پر آپ کے سامنے محفل کا آغاز ہو گیا. تلاوت کلام پاک سے اس مقدس اور پرنور محفل کا آغاز ہو گیا. تو میں ایک بات یا علی جزاک اللہ زندہ باد. خدا زندہ و سلامت رکھے اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ محفل آخری منزلوں تک اسی جذبہ ایمانی کے ساتھ رواں اور دماں رہے گی. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے عزیزم محمد یاسین صاحب بارگاہ احدیت میں اپنے مخصوص انداز میں اسی کے کلام پاک سے نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. یقیناً ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے. یہ 4 مصرے حاضر کرتا ہوں باقاعدہ اور انشاءاللہ اس فہرست میں ہندوستان میں جو بہت معتبر اور بہت محترم لوگ اور شعراء کرام ہیں اور بڑی محبتوں سے سنے جانے والے وہ سب آپ کے سامنے موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو سنائیں گے. درمیان میں نہ نظامت کی کوئی مزاحمت ہوگی اور نہ کوئی رکاوٹ ہوگی. آپ ہوں گے اور شاعر ہوں گے اور یہ مولا کی بارگاہ اور صبح تک ابر کرم کی بارش آپ حضرات پر ہوتی رہے گی. تو یہ 4 مصرے حاضر کرتا ہوں سماعت فرمانے تاکہ ذرا سا ایک ماحول بن جائے, شعری ماحول بھی بن جائے. دیکھیے آپ حضرات بھی سماعت فرمائیں گے کہ مدھے مہدی کا صلہ زہرا سے پانے کے لیے, مدھے مہدی کا صلہ زہرا سے پانے کے لیے وقت کر دی زندگی مدحت سنانے کے لیے. اور یہ شعر سماعت فرمانے تلاوت کلام پاک آپ نے سماعت فرمائی ہے کہ ہے سمجھنا لازمی قرآن کے ہر لفظ کا, ہے سمجھنا لازمی قرآن کے ہر لفظ کا, یہ نہیں نازل ہوا رٹنے رٹانے کے لیے. تو حضرات اللہ کا کلام ہمارے سمجھنے کے لیے تاکہ ہم اپنا سفر حیات مرضی الہی کے مطابق اور مقصد حیات کو سمجھ کے اور اپنی منزل پا لیں. تو آئیے میں گزارش کر رہا ہوں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پروفیسر سید امیر حیدر آپ بھی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات اور اپنے جذبات سے آپ حضرات کو مستفیض فرمائیں. آپ حضرات ان کے استقبال میں باواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بانی محفل نور جناب شاہی شہزاد برادران, محترم علماء کرام اور ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے منتخب شعراء حضرات اور سامعین محفل نور, سلام علیکم. اس محفل نور کا انعقاد اور ان شعراء حضرات کی یہاں موجودگی, آپ سب حضرات کا بڑی تعداد میں یہاں جمع ہونا, یہ تمام خوبصورت ماحول کے جو یہاں پیدا کیا گیا ہے, ان سب چیزوں کے درمیان ایک سید محرم علی شہرت صاحب کی غیر موجودگی انتہائی غمگین تصور ہے. یہ محفل کہ جس کو انجمن عابدیہ نے 1950 میں شروع کیا تھا, تقریباً نصف صدی سے 50 سال سے شہرت صاحب اس کو نہ صرف یہ کہ قائم کیے ہیں بلکہ اس کی جو اہمیت ہے اس کو ہر سال بلندیوں سے بلندتر اور منزلوں پر پہنچاتے رہے. یہ محفل شہرت صاحب کا جذبہ تھی, یہ ان کا خواب تھی, یہ ان کا ولولہ تھی, اور جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں یہ ان کا پیشن تھی. خصوصاً شعراء صاحبان سے میں عرض کروں کہ اس محفل کے ختم ہو جانے کے بعد مدتوں تک
وہ اس محفل میں جو اچھے شعر پڑھے جاتے تھے انہیں بار بار پڑھ کر دوسروں کے ساتھ ان شعروں کو بار بار شیئر کر کے بے حد محظوظ ہوتے تھے اور بے حد لطف اندوز ہوتے تھے۔ خود شاعر اہل بیت سید محرم علی شہرت ایک نہایت ذہین شخصیت تھے جنہیں اللہ نے ان خصوصیات سے نوازا تھا اور وہ ادب کا شوق اللہ نے ان کو بخشا تھا کہ جس شعر کو وہ پسند کرتے تھے، جو شعر انہیں اچھا لگتا تھا، وہ فوراً ان کے ذہن نشین ہو جاتا تھا، وہ شعر انہیں حفظ ہو جاتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آج اس محفل میں اس اسٹیج پر ان شعراء حضرات کے درمیان سید محرم علی شہرت صاحب موجود ہیں، یقیناً موجود ہیں، اور یہاں ان تمام اس محفل کی پوری پروسیڈنگز میں ان کی شمولیت ہمیں حاصل ہے۔ یہ موقع چونکہ سب حضرات منتظر ہیں کلام سننے کے، میرے خیال میں مزید تقریروں کے لیے اس میں وقت نہیں ہے، اس لیے میں آپ سب حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ جناب سید محرم علی شہرت صاحب کے ایصال ثواب کے لیے پڑھنے کی زحمت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔